السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی جو حدیث ہے وہ شہد اور میٹھی چیز کی فضیلت کے بارے میں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يحب الحلواء والعسل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز کو اور شہد کو پسند فرماتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک لمبی حدیث ہے جو بخاری شریف میں اور مختلف حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں، مسند دارمی میں، مسند احمد میں اور ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اور پوری طوالت کے ساتھ، اور ایک لمبی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کے بعد آپ بیویوں کے پاس جاتے تھے، ازواج مطہرات کے پاس آپ چکر لگاتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ ایک بار آپ کسی ایک بیوی حضرت حفصہ بنت زینب کے پاس آپ معمول سے زیادہ ٹھہر گئے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پلایا، اس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، اور اس تاخیر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس لیٹ میں پہنچے۔ حضرت عائشہ نے اس کی وجہ معلوم کی لوگوں سے، تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ ایک عورت حفصہ کے خاندان کی، اس نے ان کے پاس شہد کا کوئی مشکیزہ بھیجوایا تھا، اور اس میں سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پلایا تھا۔ اس کے بعد وہ سوچنے لگیں کہ اگر اس طریقے سے تاخیر ہوتی رہی تو حضور ہمارے پاس تاخیر کے ساتھ پہنچیں گے، روزانہ وہ شہد پلاتی رہیں گی اور حضور ہمارے پاس تاخیر کے ساتھ پہنچتے رہیں گے۔ یہ چیز ان کو برداشت نہیں ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اما واللہ لنحتالن لہ، خدا کی قسم ہم کوئی نہ کوئی تدبیر کریں گے، خدا کی قسم ہم کوئی نہ کوئی ہیلہ کریں گے جس کی وجہ سے حضور ان کے پاس شہد نہ پیے۔ اپنے اس ہیلے میں انہوں نے حضرت صفیہ کو شامل کیا، حضرت سودا کو شامل کیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اے صفیہ، اگر حضور تمہارے پاس جائیں تو تم ان سے یہ کہنا کہ اے اللہ کے نبی، مغافیر آپ نے کھائی ہے؟ وہ منع کریں گے کہ مغافیر ہم نے نہیں کھائی۔ مغافیر ایک قسم کی گوند ہے جو عرفت نامی پودے سے نکلتی ہے۔ وہ عرفت پودا زمین پر وہ پھیل جاتا ہے، اس کی پتیاں پھیلتی ہیں بالکل بیل کی طرح، اور اس میں سے گوند نکلتی ہے، وہ بہت ہی بدبودار ہوتا ہے اور کانٹے دار ہوتا ہے۔ تو تم یہ کہنا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے مغافیر کھائی ہے؟ آپ کہیں گے میں نے مغافیر نہیں کھائی۔ تو تم یہ کہنا کہ اے اللہ کے نبی، آپ سے کچھ اسی طرح کی بو آ رہی ہے، میں بو کو محسوس کر رہی ہوں۔ پھر آپ کہیں گے کہ ہم نے سوائے اس کے کہ حضرت حفصہ کے پاس ہم نے شہد پیا ہے اور کچھ نہیں۔ تو تم یہ کہنا ہو سکتا ہے کہ جس شہد کو آپ نے پیا ہو، اس شہد کی مکھی عرفت اور مغافیر پر بیٹھی ہو اور اس کا عرق چوسا ہو، اس کا عرق چوس کر کے اس نے شہد بنایا ہو۔ عام طور سے جو شہد تیار ہوتا ہے وہ مکھیوں سے تیار ہوتا ہے۔ مکھی جس طرح کا عرق پیتی ہے اور جس طرح کے عرق کو، جس طرح کے پھول پر بیٹھتی ہے، پودے پر، درخت پر بیٹھتی ہے، اسی طرح کی بو، اسی طرح کا رنگ شہد پر ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، ہو سکتا ہے کہ ان مکھیوں نے شہد کو بنایا ہو جو مکھیاں عرفت نامی پودے پر بیٹھی ہیں۔ یہ انہوں نے کہا، اور یہی بات حضرت عائشہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے بھی یہی کہا۔ حضرت سودا کے پاس آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ اس کے بعد جب آخر میں حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس پہنچے اور انہوں نے شہد پلانے کی کوشش کی تو آپ نے منع فرما دیا کہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ نے کہا، سودا نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو محروم کر دیا شہد سے۔ حضرت عائشہ نے کبھی خاموش رہو، کسی سے کچھ بتانا نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، سورہ تحریم کی پہلی آیت نازل ہوتی ہے، جس کو سورۃ النبی بھی کہا جاتا ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایک چیز کو، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا، اس کو آپ اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کا شان نزول یہی واقعہ ہے جو شہد کا واقعہ ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ اب میں شہد نہیں پیوں گا۔ بعض مفسرین اس کا شان نزول کچھ اور بتاتے ہیں۔
बहरहाल फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत के ज़रिए से तंबीह हुई। फिर आप अपने मामूल के मुताबिक शहद को पीने लगे। शहद और मीठी चीज़ ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है और ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तनाउल फरमाते रहे। हलवा का जो लफ्ज़ है युहिब्बुल हलवा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठी चीज़ को पसंद फरमाते थे। हमारे हिंदुस्तान में हलवा एक ख़ास किस्म का पकवान है और एक ख़ास किस्म का पकवान, उसमें मीठी शक्कर डाली जाती है। वो सूजी का या आटे का या चने का वो तैयार किया जाता है या और किसी और चीज़ का। लेकिन अरबों में हलवा, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह जो मुस्लिम शरीफ के बहुत बड़े शारे हैं, वो फरमाते हैं कि हलवा कुल्लु शैइन हुल्विन, हर मीठी चीज़ को अरबों में हलवा कहा जाता है। कोई भी मीठा मशरूब हो, कोई भी मीठा पकवान हो, वो हलवा है। कोई भी मीठी चीज़ हो वो हलवा है। अल्लामा लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुल्लु हुल्विन युकल, जो मीठी चीज़ खाई जाए, वो मीठी चीज़ जिसका ताल्लुक़ खाने से है, उसको हलवा अरबों में कहा जाता है। बहरहाल ये तो हलवा की तशरीह हो गई। और असल जिसके माने शहद के आते हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरगूब था और ज़माने कदीम से अतिब्बा इसकी अहमियत के कायल थे और इसके बेशुमार फ़वाइद भी हैं। ये बतौर दवा के भी है, मशहूर है, और बतौर ग़िज़ा के भी ये मशहूर है। और कुरान में इस शहद को शिफ़ा कहा गया है। ये शिफ़ा है मुख्तलिफ़ अमराज़ के लिए। और हदीस के अंदर इसकी फ़जीलत भी आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स हर महीने 3 दिन सुबह हर महीने शहद पीता है तो उसको कोई भी बीमारी नहीं होगी, कोई भी उसको मर्ज़ नहीं होगा। इसी तरह के एक वाक़या है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे भाई को इसहाल की शिकायत है, लूज़ मोशन की शिकायत है। आपने फरमाया उसको शहद पिलाओ। फिर अगले दिन वो भाई आया कि अल्लाह के रसूल, शहद पिलाने से इसहाल और बढ़ रहा है, मरज़ में और इजाफ़ा हो रहा है। आपने फरमाया शहद पिलाओ। इस तरीके से उसका भाई 3 बार आया और तीनों बार आप उससे कहते रहे शहद पिलाओ, शहद पिलाओ। आखिर में आपने फरमाया कि तुम्हारे भाई का पेट झूठ बोल रहा है। सदक़ल्लाहु व कज़ब बत्न अख़ीका, अल्लाह ताला सच फरमा रहा है और तुम्हारे भाई का पेट झूठ बोल रहा है, ये आपने फरमाया। बहरहाल शहद की एक अहमियत है और ये जिस्म को बारौनक बनाती है। ये शहद क़ुव्वत हाज़मा के लिए भी मुफीद है और क़ुव्वत मुदाफ़ात के लिए भी मुफीद है। इससे खांसी भी दूर होती है और कैस्ट्रोल और जिस्म के अंदर चर्बी हो तो उस चर्बी को भी कम करती है अगर कोई शख्स गर्म पानी के साथ इसको पिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ठंडे पानी के साथ शहद मिलाकर पीने का मामूल था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।